السلام علیکم ناظرین محترم، آپ سب دوستوں کو سالار آفیشل چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی محبت ایسی تھی کہ فطروں کو بھی زندہ کر دے۔ ایک دفعہ نئی سال کی خوشی میں مینار بازار سجا ہوا تھا۔ محل کی خواتین دکانیں سجائے زیور، قیمتی ہیرے اور دوسرے اشیاء فروخت کر رہی تھی تاکہ حاصل ہونے آمدن سے غریبوں کی مدد کی جا سکے۔ چونکہ خواتین نقاب کے بغیر تھی، اس لیے صرف شہنشاہ جہانگیر یا شہزادی ہی وہاں آ سکتی تھی۔ شاہ جہاں کا بھی وہاں آنا ہوا۔ ایک دکان پر انہوں نے قیمتی فطر اور ریشم فروخت کرتی ایک لڑکی کو دیکھا۔ نرم و نازک ہاتھوں سے وہ انتہائی عمدہ کپڑوں کو تہ لگا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھیں چار ہوئیں۔ خرم کا دل تیزی سے دھڑکا۔ آوازیں سننے کی حرص سے پوچھا، یہ فطر کیسی ہے؟ ناظرین، فطر اٹھاتے ہوئی لڑکی نے پیاری سی آواز سے کہا کہ جناب، یہ قیمتی ہیرا ہے۔ کیا آپ کو اس کی چمک سے اندازہ نہیں ہوا؟ اس کی قیمت 10,000 روپے ہے۔ لڑکی کو تب حیرت ہوئی جب خرم اس قیمت کو ادا کرنے پر راضی ہو گئی۔ اب جب کہ اس پر آپ کا ہاتھ لگا ہے تو یہ قیمت کچھ بھی نہیں۔ لڑکی نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ خرم نے کہا کہ اگلی ملاقات تک میں اسے دل کی پاس رکھوں گا۔ لڑکی نے جانا کہ اب یہ کھیل نہیں رہا۔ کانپتی آواز میں پوچھا، اور یہ ملاقات کب ہوگی؟ خرم نے کہا، جس روز ہمارے دل ملیں گے۔ انہیں سرگوشی کے انداز میں کہا، اور تب تاروں سے چمکدار اصلی ہیرے آپ پر نچھاور کروں گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ کچھ اس طرح کہ شاہ جہاں کی بیگم ممتاز نے انگڑی لی اور اس نے اپنے ہاتھوں کے نیچے لانا چاہا تو باوجود کوشش کے ایسا نہ کر سکی، اور اس کی بازو اسی طرح کھلی ہی رہ گئی اور وہ اپنی بازو میں سخت درد کی وجہ سے چلانے لگی۔ محل میں موجود تمام کی نظریں اس کے ارد گرد جمع ہو گئی اور اس کو تکلیف میں مبتلا دیکھ شاہ جہاں کو بھی اطلاع دی۔ شاہ جہاں نے آ کر اپنی محبوبہ ممتاز مشاہدہ کیا تو اسے بہت دکھ ہوا، چنانچہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے فوری یہ حکم دیا کہ تمام طبیبوں کو ابھی محل میں حاضر کیا جائے اور جلد از جلد ممتاز کی صحت یابی کی کوشش کی جائے۔ تمام طبیبوں نے اپنی مہارت اور تجربے پر ناز کرتے ہوئے اپنی ادویات کا مشاہدہ کرایا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ملکہ کو اسی صورت میں کئی دن گزر گئی۔ شاہ جہاں بہت پریشان تھا کہ ایک روز اس نے اپنی شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا اور مشورہ کیا۔ وہ عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، دوا نہیں بجائے اس کی کہ اس کے پاس کوئی اجنبی شخص پہنچے اور اس کی مالش کرے۔ شاہ جہاں اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسا کہ میرے محبوبہ کو کوئی غیر مرد ہاتھ لگا سکے؟ اگر مالش ہی کروانی ہے تو کسی دوسری کنی سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مرد میرے محبوبہ کی ننگے بدن کی مالش کرتا ہے تو میری کیا عزت باقی رہے گی؟ میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ ناظرین گرامی، طبیب نے عرض کی کہ حضور، یہ کسی کنیز کی بس کی کام نہیں ہے۔ اس کام کے لیے خاص تجربہ کار آدمی کی ضرورت ہے، اور میں ایسی شخص کو جانتا ہوں جو اس کام میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ آخر کار کچھ سوچ بچار کے بعد شاہ جہاں ممتاز کی خاطر اس بات پر راضی ہو گیا کہ یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی۔ شاہ جہاں نے اپنی کنیزوں سے کہہ کر ممتاز بیگم کی کپڑے اتار کر اس کو کمرے میں کھڑا کروا دیا۔ باہر موجود اس طبیب نے ایک شخص کو بلوایا جس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ شخص نے اپنی آستین میں سے تیل کی شیشے نکالی اور شاہ جہاں سے کہا کہ مجھے اندر ملکہ کے پاس جانے کی اجازت دی جائے۔ شاہ جہاں نے اجازت دیتے ہوئے دل میں نیت بھی کر لی کہ جب یہ شخص واپس آئے گا تو اسے قتل کر دوں گا۔ جب وہ شخص کمرے میں ملکہ کے پاس گیا تو ملکہ برہنہ طور پر کھڑی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب ہوا اور اس کے ہاتھ میں مالش کے لیے تیل کی شیشی تھی، اور جب وہ دوسری ہاتھ سے ملکہ کے جسم کو چھونے کے لیے آگے بڑھا
تو ملکہ فرشدت کی ساتھ گھبراہٹ اور حیا کا غلبہ ہوا اور اس نے فوری اپنے ہاتھ کو نیچے کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ وہ ہاتھ جنہیں وہ حرکت نہیں دے پا رہی تھی، کسی غیر مرد کے پاس آنے کی خوف سے اس کا بدن گرم ہو گیا اور طبی حرارت کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہی رہی۔ جب ملکہ نے اپنے جسم کو ہاتھ سے چھپا لیا تو اس شخص نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے شفا پا چکی ہو اور اپنی جسم کو ڈانپ لے، میرا کام مکمل ہوا۔ جو ہی ناظرین وہ شخص کمرے سے باہر آیا تو بادشاہ نے اسے پکڑنے کا حکم دیا اور پھر بادشاہ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ مناسب سمجھتے ہو جس نے میرے محبوبہ کو برینہ حالت میں دیکھا ہے؟ تو طبیب نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، ذرا ٹھہر جائے۔ پھر وہ طبیب اس شخص کے پاس گیا جو تیل کی شیشے لے کر ملکہ کی جسم کا مشاہدہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ طبیب نے اس شخص کی داڑھی کھینچ لی جو مصنوعی داڑھی رکھی ہوئی تھی، طبیب کے ہاتھ میں آ گئی اور جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو شاہجہاں کی اپنی کوئی کنیز نکلی۔ جب عرض کرنے لگا ہے بادشاہ سلامت، میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ آپ کی حرمت و ناموس کو مردوں کے سامنے گرا دوں، مگر مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ بات آپ کو کہہ دوں تو اس کی اطلاع ملکہ کو بھی ہونی جانی تھی، پھر میری تمام تدابیر بیکار ہو جاتی، کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ ملکہ کے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا کر دوں اور اس کی طبیعت پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھ کو کھینچ سکے، تو میرے ذہن میں اس سے سوا اور کوئی سوچ پیدا نہ ہو سکی۔ پیارے دوستو، شاہ جہاں طبیب کی ذہانت سے بہت خوش ہوا اور پھر اسے بہت سارے انعامات سے نوازا۔ اگر آپ لوگوں نے دوستو اسی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کیا تو میرے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اچھا سا اچھا کمنٹ دے دیجئے۔